وسیم اختر کو رہائی ملی، کراچی کو میئر مل گیا، آخری مقدمے میں بھی ضمانت منظور، سینٹرل جیل کراچی سے رہا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال، جلوس کی شکل میں مزار قائد لے جایا گیا۔ کراچی میں ہر مذہب، ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا اور انشاءاللہ سیاست سے بالاتر ہو کے ان سب کی خدمت کروں۔ میئر کراچی کا بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کا مطالبہ، سیاست سے بالاتر ہو کر سب کی خدمت کروں گا، جیل میں ساتھیوں نے میری ہمت بڑھائی، وسیم اختر کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی کے بعد گفتگو۔ وسیم اختر کا قافلہ یادگار شہداء پر حاضری کے لیے پہنچا تو ایم کیو ایم لندن والے سامنے آ گئے۔ الطاف حسین کے حق میں نعرے بازی، پولیس کا متحدہ لندن کے کارکنوں پر لاٹھی چارج، متعدد افراد حراست میں لے لیے۔ جیب کترے سرگرم ہو گئے، پنجاب کے بعد سندھ میں بھی جیبوں کی صفائی ہونے لگی۔ سینٹرل جیل کے باہر عامر خان کی جیب کٹ گئی، پیسے رکھ لو، شناختی کارڈ واپس کر دو، عامر خان کی اپیل۔ بہت جلد ایم کیو ایم میں قداور شخصیات شامل ہونے والی ہیں، پرویز مشرف اور ڈاکٹر عشرت العباد کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، خواجہ اظہار الحسن نے بتا دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بن گئے 2 روز کے لیے پاکستان کے مہمان، نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال، ایوان صدر آمد پر روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے مہمان صدر کو پھول پیش کیے۔ ترک صدر کی ممنون حسین سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ رجب طیب اردوان کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، صدر اور وزیر اعظم سے وفود کے ہمراہ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاک ترک اسکولز کی بندش اور اساتذہ کو واپس بھیجنے کے خلاف اسلام آباد اور پشاور میں والدین کا احتجاج، اساتذہ کی ملک بدری، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، خورشید شاہ کا اساتذہ کی ملک بدری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، پاک افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ضرب اسب سے ملک میں حکومت کی رٹ قائم ہوئی، وزیر اعظم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں، پاک فوج کے سپہ سالار کا گرجدار پیغام، خطرہ روایتی ہو یا غیر روایتی، مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، رعد البرق فوجی مشقوں کے دوران آرمی چیف کی گفتگو۔ خیرپور ٹامے والی میں بری اور فضائی افواج کی مشترکہ مشقیں، رعد البرق مشقوں میں حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ، لڑاکا طیاروں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، الخالد ٹینک نے بھی دھاک بٹھا دی۔ حق اور سچ پر کھڑا رہنے والا لیڈر بنتا ہے، نواز شریف سپریم کورٹ میں سچ نہیں بول رہے، بے شک بڑے سیاسی مگرمچھ ایک طرف ہوں مگر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، عمران خان کا آئی ایس ایف کی تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا یوم تاسیس بدنظمی کا شکار، کارکنان کی ہلڑ بازی، دھکم پیل کرتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ گئے، عمران خان کو اپنی تقریر ادھوری چھوڑنی پڑی۔
قومی سلامتی سے متعلق پلانٹڈ خبر پر تحریک انصاف کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ. وزیر اعظم اور ان کے رفقا کیس کو دبانا چاہتے ہیں. شریف فیملی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں گے. پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ. آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ کی دبئی میں ملاقات. سندھ کابینہ میں توسیع پر گفتگو. بیرون ملک مقیم پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی وطن واپسی اور مقدمات کا سامنا کرنے پر اتفاق. بھارتی مداخلت حد سے بڑھ چکی. پاکستان نے برطانیہ کے ساتھ اندرونی معاملات میں بھارتی دخل اندازی کا معاملہ بھی اٹھا دیا. وزیر داخلہ چودھری نثار کی برطانوی وزیر خارجہ سے بات چیت. نکاح میں ولی کی رضامندی مستحسن مگر فیصلے کا حتمی اختیار لڑکی کو حاصل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں مولانا شیرانی گرائے. اراکین نے قرآن اور درخت کے ساتھ شادی جیسی رسومات کو روکنے کا مطالبہ بھی کر دیا. سکھر میں یو ایس ایڈ کے تعاون سے پہلے ہائی اسکول کا افتتاح کر دیا گیا. طلباء و طالبات نے ثقافتی ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کی تقریبات بھٹ شاہ میں جاری. دوسرے روز عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں درگاہ پر حاضری. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت رویے کے خلاف امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں. نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو سمیت دیگر شہروں کے میئرز کا تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی مخالفت کا اعلان. مصباح 11 کی صلاحیتوں کا امتحان. السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے کہ آرمی چیف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حالیہ جھڑپوں میں پاک فوج نے کم از کم بھارت کے 40 سے زائد فوجی مارے ہیں. بھارت اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کرے. اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے فیصل رضا خان موجود ہیں. فیصل رضا خان، بتائیے گا آرمی چیف نے اس بارے میں مزید کیا کچھ کہا؟ جی بالکل، آرمی چیف نے ایوان صدر میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے. اس غیر رسمی گفتگو میں آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ 14 نومبر کو جو کنٹرول لائن پر بھمبر سیکٹر میں بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی تھی جس میں 7 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے. اس دن جو ہے بھارت کے 11 فوجی مارے گئے تھے جو پاکستانی فورسز نے تابق توڑ کاروائی کی تھی. اس کے نتیجے میں 11 فوجی جو ہیں وہ بھارت کے مارے گئے تھے، لیکن بھارت نے آج تک جو ہے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کے فوجی مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی جب بھی جو ہے وہ پاکستان نے بھرپور دفاعی کاروائی کی ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے بھارتی جو ہے وہ سیز فائر وائلیشنز کا، تو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے اس حوالے سے فتح ہوئی ہے. پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا اور ہمیشہ بھارتی فورسز کا بھرپور نقصان ہوا، لیکن آج تک بھارت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. بھارت کو جو ہے مردانگی دکھانی چاہیے، اس کو اپنے ہلاک فوجیوں کے بارے میں جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے شہید فوجیوں کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے لائے ہیں اور تسلیم کیا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشنز اور ورکنگ باؤنڈری پر جو بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ اس سے باز نہیں آ رہے. انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستانی فورسز کیا کر رہی ہیں، کیا کر سکتی ہیں اور کیا قابلیت موجود ہے. پاکستانی فورسز کے پاس ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے اور پاک فوج جو ہے وہ نہ صرف بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اگر دشمن جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کرے گا یا کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ رکھتا ہے تو پاکستانی فورسز جو ہیں اس کا
منہ توڑ جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہیں اور مکمل صلاحیت رکھتی ہیں. پاکستان صلاحیت بھی رکھتا ہے اور پاکستان حق بھی رکھتا ہے، ایسا کہنا ہے آرمی چیف کا. صحافیوں سے غیر رسمی انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور اسی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری قابلیت اور صلاحیت کیا ہے. ہم اپنی طرف ہر شہادت کو اون کرتے ہیں، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مردانگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے اور اپنے ہلاک فوجیوں کی تعداد کو چھپا رہا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی وسیم اختر کو آخرکار رہائی مل گئی. سینٹرل جیل کے باہر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے استقبال کیا. میئر کراچی نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تمام اختلافات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کراچی اور عوام کی خدمت کریں گے. چار ماہ پابند سلاسل کاٹنے کے بعد کراچی کا میئر بالآخر میئر باہر آ ہی گیا. وسیم اختر کی رہائی کی راہ میں حائل آخر رکاوٹ بھی دور ہو گئی. عدالت سے رہائی کا پروانہ ملنے پر وسیم اختر کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. وسیم اختر کی اہلیہ اور بیٹی سمیت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما بھی سینٹرل جیل پہنچ گئے. ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد ریلی کی شکل میں اپنے رہنما کا استقبال کرنے پہنچے. اس دوران میئر کراچی کے حق میں بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی. فاروق ستار، عامر خان اور فیصل سزواری سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ وسیم اختر کا قافلہ جیل سے روانہ ہوا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں. وسیم اختر سب سے پہلے بانی پاکستان کے مزار پہنچے. حاضری دی، فاتحہ پڑھی، پھول چڑھائے اور اپنی رہائی پر اللہ کا شکر ادا کیا. حاضرین کے بعد میئر کراچی نے میڈیا سے بات چیت کی. کہا کہ خواہش تھی کہ حلف اٹھانے کے بعد مزار قائد پر حاضری دوں. کراچی کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. عوامی مینڈیٹ پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. کہ جو کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی پاسداری کے لیے، اس کے احترام کے لیے انشاءاللہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، ہیومنلی پاسبل جو چیز بھی ہو سکتی ہے اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں امن قائم کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ میں کروں گا. ساتھیوں کے ہمراہ وسیم اختر یادگار شہداء کے لیے روانہ ہوئے. اس موقع پر سیکیورٹی کی بھرپور انتظامات کیے گئے. رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری یادگار پر موجود تھی. ناظرین، میئر کراچی وسیم اختر جیل سے رہائی کے بعد اب ایم کیو ایم کے عارضی مرکز پی آئی بی کالونی پہنچ چکے ہیں. اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے ہم جانیں گے ہمارے نمائندے وسیم حیدر سے. تو وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بتائیے گا، اس وقت پی آئی بی کالونی میں آپ چونکہ موجود ہیں، وسیم اختر وہاں پر پہنچ چکے ہیں، کیا ایکٹیویٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کی بھی، اور کارکنان اس موقع پر کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جیل سے رہائی پانے والے میئر کراچی وسیم اختر، ڈاکٹر فاروق ستار اور پوری رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ یہاں عارضی مرکز پی آئی بی کالونی پہنچ چکے ہیں. اور کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی، جو مسلسل یہاں پہ نعرے بازی کر رہی ہے. اور ان کا یہاں پہ جو لوگ تھے وہ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں. میڈیا یہاں پر پہلے سے یہاں پر موجود ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد میئر کراچی وسیم اختر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے، جس کے تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. ابھی ان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر دفتر میں لے جایا گیا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار اور پوری رابطہ کمیٹی جو ایک چھوٹی سی میٹنگ کا انعقاد کیا ہے. وہاں پہ جو ہے اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، وسیم اختر پی آئی بی کالونی پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آج نیوز کے نمائندے وسیم اختر. ناظرین، آپ نے جانا کہ اس وقت میئر کراچی پی آئی بی کالونی میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شام میں جب وہ یادگار شہداء پر جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم لندن کے 5 کارکن جو ہیں انہیں حراست میں بھی لے لیا گیا تھا. اس وقت حالات کیا تھے یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ احسن عباسی موجود ہیں. تو احسن بتائیے گا، کیا صورتحال رہی 90 کے اطراف میں، اور جب یادگار شہداء پر وسیم اختر پہنچے تھے ایک بڑے قافلے کے ساتھ،
تو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے تھے. کیا صورتحال رہی تھی مجموعی طور پر؟ احسن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے, کوشش کریں گے کہ ان کو ٹیلی فون لائن پر لیں. اور ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وسیم اختر پی آئی بی کالونی پہنچ چکے ہیں, لیکن اس سے تھوڑی دیر قبل وہ 90 کے قریب جو یادگار شہداء قائم ہے وہاں پر گئے تھے. پہلے انہوں نے مزار خالد پر حاضری دی تھی اور اس کے بعد وہ یادگار شہداء پر پہنچے تھے, وہاں پر ان کو حاضری دینی تھی. لیکن اس موقع پر دیکھا گیا کچھ بدنظمی دیکھنے میں آئی اور متحدہ پاکستان کے چونکہ کارکنان بڑی تعداد میں ساتھ گئے تھے وسیم اختر کے, وہ وہاں موجود تھے. اور این اسی موقع پر ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کچھ کارکنان آ گئے اور وہاں پر شدید نعرے بازی کی اور الطاف حسین کے حق میں نعرے لگائے گئے, جبکہ متحدہ پاکستان کی مخالفت میں نعرے لگائے گئے. صورتحال کیا تھی ہم مناظر بھی اس وقت کے آپ سے شیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نہ صرف مرد بلکہ خواتین کارکنان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھی اور ان کی جانب سے بھی نعرے بازی کی جا رہی تھی. جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں رینجرز کی ایک بہت بڑی تعداد تعینات کی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پولیس اہلکار بھی ہمیں دکھائی دیے اور پولیس نے ہی یہاں پر لاٹھی چارج بھی کیا تھا صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان پہنچے تھے ان میں سے 5 کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا گیا تھا. احسن عباسی سے رابطہ بحال ہوا ہے. احسن اب برف کچھ پگھلی ہے چونکہ وسیم اختر تو پی آئی بی کالونی چلے گئے ہیں, اس وقت یادگار شہداء پر کیا کیفیت ہے؟ اس وقت سچویشن انڈر کنٹرول ہے. تمام سیکٹر کمانڈر کے ہمراہ جو رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی تھی, سچویشن کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں سے چلے گئے. جب وسیم اختر جو درجنوں مقدمات میں رہائی کے بعد جو ہے آج مزار قائد کے بعد یادگار شہداء عزیز آباد پہنچے تو ان کو روکنے کے لیے جو ہے ایم کیو ایم لندن کے بہت بڑے ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہنچ گئی, جس میں کلیش کا شدید خدشہ تھا, جس کے باعث جو ہے پولیس اور رینجرز نے جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی. اس دوران جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی دیکھا گیا. لیکن جب یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کے ہمراہ میئر کراچی یہاں پہنچے تو ان کے ٹرک اور قافلے کو جو ہے وہ حاضری دینے سے روک دیا گیا, کیونکہ سچویشن اس وقت انڈر کنٹرول نہیں تھی, جس کے باعث جو ہے ان کا خواجہ اظہار الحسن نے میڈیا ٹاک کیا اور ان کا کہنا تھا پرامن لوگ ہیں, حاضری دینے آئے تھے, اگر نہیں دی جاتی تو کوئی بات نہیں, ہم پی آئی بی چلے جائیں گے. تو قافلہ جو ہے وہ یہاں سے پی آئی بی چلا گیا. تمام کارکنان جو ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے یہاں پر دیکھے جانے تھے وہ تمام جو ہے وہ منتشر ہو گئے اور یہاں سے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی چلے گئے ہیں. جبکہ کچھ دیر قبل جو ہے وہ میدان جنگ کا منظر جو ہے یہ یادگار شہداء کے اطراف کی تمام سڑکیں کر رہی تھی. جی اچھا احسن عباسی, آپ نے کہا کہ ابھی صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول دکھائی دیتی ہے, کچھ آپ کا پولیس اہلکاروں سے معلوم کر پائے ہیں ان کارکنوں کے بارے میں جنہیں شام میں حراست میں لیا گیا تھا؟ جی بالکل, تقریباً جو ہے وہ 7 کارکنان کو وہ حراست میں لیا گیا ہے. کون لوگ ہیں؟ ایم کیو ایم لندن کے حمایتی وہ کارکنان تھے جو نعرے بازی کر رہے تھے, روکا جا رہا تھا لیکن وہ رک نہیں رہے تھے. کافی مزاحمت دیکھنے میں آئی لیکن اس دوران جو ہے وہ جب نہیں مانے تو ان تمام کارکنان کو جو ہے وہ حراست میں لینے کا سلسلہ شروع کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا. اس دوران 7 کارکنان جو ہے وہ حراست میں لے کے عزیز آباد تھانے اور گلبرگ تھانے منتقل کیا گیا ہے. ان کے لواحقین بھی جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ تھانے پہنچ گئے ان کی رہائی کے حوالے سے, لیکن پولیس کی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں سے حراست میں لیے گئے کارکنان تھے وہ متعلقہ تھانے میں موجود نہیں ہیں. جی صحیح, ابھی آپ نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول دکھائی دیتی ہے. کارکنان جو بہت بڑی تعداد میں یہاں سے جا چکے ہیں, جبکہ بہت سے پولیس اہلکار اور رینجرز بہت بڑی تعداد میں اسے تعینات کیے گئے تھے, اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں آپ کو موجود دکھائی نہیں دیتے ہیں. آپ نے آگاہ کیا احسن عباسی, بہت شکریہ آپ کا. فوری خبر آپ کو دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 53 لاپتہ کارکنان کی گمشدگی کیس میں ٹاسک فورس نے لاپتہ افراد کی تلاش سے معذوری ظاہر کر دی ہے. حساس اداروں نے بھی محکمہ داخلہ سندھ کو لاپتہ افراد کے تحویل میں نہ ہونے کی رپورٹ دے دی ہے, جس کے بعد محکمہ داخلہ کی جانب سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو معاوضے کی پیشکش کر دی گئی ہے, جسے اہل خانہ نے مسترد کر دیا ہے. امین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے. امین شاہ, یہ تو بہت بڑی خبر ہے, لاپتہ قرار دے دیا گیا, افراد کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو معاوضے کی پیشکش کر دی, لیکن یہ پیشکش ٹھکرا دی گئی ہے. صورتحال کیا بنتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ کیا کوئی احتجاج کیا جائے گا اہل خانہ کی جانب سے؟ جی, لاپتہ افراد کو زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, کوئی پتہ نہیں چل رہا. اب تک ان کی تلاش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور اب ٹاسک فورس جو کہ ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی تھی عدالتی حکم پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے, انہوں نے واضح کیا ہے کہ 53 افراد جو لاپتہ ہیں جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے, ان کی تلاش سے معذوری ظاہر کر دی ہے. اور آج تمام حساس اداروں نے
اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان 53 افراد جن کے قوائف اور تصاویر فراہم کی گئی تھیں ان میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی حساس ادارے کی تحویل میں نہیں ہے، جس کے بعد لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ وہاں موجود تھے وہ بڑے کرب میں مبتلا ہوئے اور وہاں بڑا ہی دردناک مناظر جو ہے وہاں دیکھنے میں آئے. وہ دھاڑے مار مار کر وہاں ان کے اہل خانہ جو ہے وہ رو رہے تھے. اور یہاں محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ معاوضے کی پیشکش کی گئی ان لواحقین کو جو کرب میں مبتلا تھے، جسے لواحقین نے مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کا کام اپنے طور پر بھی جاری رکھیں گے اور کبھی بھی وہ حکومت سے اس کا معاوضہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ تلاش کا کام جو ہے وہ جاری رکھا جائے. مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تلاش کا کام جاری رکھا جائے، ہم اپنے پیاروں کا معاوضہ نہیں لیں گے. امین شاہ آپ نے اس خبر سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. ایک اور فوری خبر آپ کو دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے تمام گروپس کو اختلافات بھلا کر یکجا ہو جانا چاہیے. بانی ایم کیو ایم کا احترام ہے، اختلاف صرف ایم کیو ایم لندن سے ہے. یہ بات انہوں نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کے دوران کہی. ہم آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما سلمان مجاہد آج نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے تمام گروپس کو تمام اختلافات بھلا دینے چاہیے، اکٹھے ہو جانا چاہیے اور بانی ایم کیو ایم کا احترام کیا جانا چاہیے. اختلاف صرف ایم کیو ایم لندن سے ہے. یہ تمام باتیں انہوں نے آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. کا جو احترام ہے وہ مجھ سے میں جتنی لیڈرشپ ہے پاکستان کی ان سب کے دلوں میں، شاید بانی کے لیے کوئی غلط بات نہ کی ہے نہ کریں گے، لیکن اختلاف جو ہے لندن رابطہ کمیٹی سے جذباتیت تو موجود ہے. ایم کیو ایم لندن اب یادگار شہداء یہ دن بھی آنے تھے. ایم کیو ایم لندن کا تو معاملہ نہیں ہے، لیکن بانی ہے، بانی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اور ان کا جذباتیت بھی ہے، ان کا ووٹ بھی ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی قسم کا کلیش ہو اردو بولنے والوں کا یا مہاجروں کا یا ایم کیو ایم کے کارکنان کا، چاہے وہ حقیقی ہے، چاہے وہ پی ایس پی ہے، چاہے وہ لندن ہے یا پاکستان ہے تو سب ہم ایک ہی پودے کی مختلف شاخیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے. سلمان مجاہد کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا. نیوز شو میں ابھی ہم بات کریں گے اس خاص مہمان کی جو بہت دور سے پاکستان آئے ہیں، اور وہ دوست ہیں، وہ مہمان ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان جو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. نور خان ایئر بیس پہنچنے پر وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کا نور خان ایئر بیس پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا. ترک صدر اپنی اہلیہ کے ہمراہ طیارے سے باہر آئے تو وزیر اعظم نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز بھی موجود تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی ترک صدر سے مصافحہ کیا. ایئر بیس پہنچنے پر ترک صدر کو بچوں نے گلدستہ بھی پیش کیا. ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ نور خان ایئر بیس سے ایوان صدر روانہ ہوئے. ایوان صدر پہنچنے پر صدر ممنون حسین اور ان کی اہلیہ نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا. پاکستانی بچوں نے ترک صدر اور ان کی اہلیہ کو پھول پیش کیے. معزز مہمانوں نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. ترک صدر جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں تعاون کے فروغ پر گفتگو کی جائے گی. ترک صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے، جبکہ دورے کے اختتام پر رجب طیب اردوان لاہور جائیں گے جہاں وزیر اعظم کی جانب سے شاہی قلعے میں ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے دورے کے دوران کل لاہور پہنچیں گے جہاں ضلعی انتظامیہ اور پنجاب حکومت نے شہر کو خوبصورت لائٹس اور پوسٹر سے سجا رکھا ہے. سیکیورٹی ادارے بھی روٹ کی ریہرسل میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. لاہور بھر میں کیا صورتحال ہے، معین زبیر سے جانتے ہیں. کے دوست ملک ترکی کے صدر کے دورہ لاہور پر تمام پہلوؤں سے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. شہر میں سیکیورٹی اداروں نے روٹ پر فل ڈریس ریہرسل کی اور انتظامات کا جائزہ لیا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹریفک پولیس بھی ہے، دوسری پولیس بھی ہے جس نے آج سے ہی پیٹرولنگ شروع کر دی ہے، اور آنے والے جو ہمارے دوست ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو انشاءاللہ ہم فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ دیں گے. شہر میں پاک ترک دوستی کی مناسبت سے سرخ اور سبز رنگ کی لائٹوں سے عمارتوں کو سجانے کے ساتھ بینرز اور پوسٹرز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں. گرین جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کی ہے اور ریڈ وہ ترکی کے جھنڈے کی ہے، اور ہم چیری کراسنگ سے لے کر اور کہتے ہیں لاسٹ وہ ہائی کورٹ تک جو ہے وہاں پہ ہم ساری لائٹس کر رہے ہیں ان کو.
رجب طیب اردوان کل وزیر اعظم کے ہمراہ مختلف پروگرامز میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر کے دورہ لاہور پر زندہ دل لاہوریوں کا کہنا ہے کہ ترکی جیسے عظیم دوست کا استقبال بھی عظیم تر ہونا چاہیے۔ معین زبیر، آج نیوز، لاہور۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاک ترک اسکول اینڈ کالج کے 108 ٹیچرز کی ملک بدری کے احکامات کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ پشاور میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسکول انتظامیہ نے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں پاک ترک اسکول کے متاثرہ طلبہ اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ والدین کا کہنا ہے کہ ترک انتظامیہ کو اسکول سے الگ کرنے کا مطالبہ ادارے اور بچوں کا مستقبل داؤ پر لگانا ہے۔ مجھے کوئی یہاں پر کچھ ایسا ایشو نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ جو ایک دم ہمیں یہاں پر کال کی گئی، آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں کال کی گئی ہے آ جائیں، اور شاید اگر یہ ہمیں اس سے بھی شارٹ نوٹس پہ کال کرتے تو ہم یہاں پر آ جاتے، کیونکہ یہ ریزن ایسی ہے، کاز ایسا ہے۔ میں یہاں پر جاب بھی کر چکی ہوں، اب میں بینگ مدر ادھر ہوں، تو میں نے ان 10 سالوں میں کوئی ایسی چیز، بری چیز نہیں دیکھی جس کی بیس پر ان کی کوئی ایسی غلطی نہیں دیکھی جس کی بیس پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو یہاں سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ طلبہ اور والدین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 21 برس میں اسکول انتظامیہ، اساتذہ یا کسی اور حوالے سے کوئی منفی خبر بھی سامنے نہیں آئی۔ ادھر پاک ترک اسکول انتظامیہ نے اساتذہ کے ملک بدری کی وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ یہ درخواست چیئرمین پاک ترک اسکول فاؤنڈیشن عالمگیر خان اور 2 ترک اساتذہ نے دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا کہ اساتذہ کی ملک بدری سے پاک ترک اسکولوں میں زیر تعلیم 11,000 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ترک اساتذہ کو 20 نومبر سے پہلے ملک چھوڑنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو پاک ترک اسکولز کے بچوں کا مستقبل یقیناً جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آسما، حکومت پاکستان کو اس کا کچھ بہتر حل نکالنا چاہیے تھا۔ بالکل بہتر حل نکالا جا بھی سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی جو ہے اس کا اثر خاصا دکھائی دے رہا ہے وزیر اعظم پر بھی، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو۔ لیکن آج ہم چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہے، اسکول بند نہ کیے جائیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم چونکہ دعا گو ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اس کا مستقبل میں حل نکلے، اور ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور خیرپور ٹامے والی سے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے کہ پاک فوج اور فضائیہ کی مشقیں رات البرق میں سامان حرب کے شاندار مظاہروں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی ہے۔ الخالد ٹینک اور گن شپ ہیلی کاپٹرز نے دھاک بچھا دی۔ اللہ اکبر! خیرپور ٹامے والی کا صحرا جب جنگ کا محاذ بنا، پاک فضائیہ کے طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور الخالد ٹینک نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ Target engaged. وزیر اعظم اور آرمی چیف نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ F-16 طیاروں نے دشمن کے ٹھکانوں کو تاراج کر دیا۔ Weapons have been released. And you see the explosions on the designated targets. F-17 تھنڈر طیاروں نے بھی دشمن کی پوزیشنز پر بارود برسا کر دفاع وطن کے ناقابل تفخیر ہونے کا پیغام دیا۔ کوبرا گن شپ اور زیڈن ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن نے دشمن کو سنبھلنے کا بھی موقع نہ دیا۔ الخالد ٹینک نے دھاک بٹھا دی، فرضی دشمن کے اہداف کو انتہائی درست اور سرعت کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم نے مشقوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں پر بریفنگ دی۔ مشقوں کے مشاہدے کے لیے وزیر دفاع، اسپیکر قومی اسمبلی، سربراہ پاک فضائیہ، مختلف ممالک کے سفیر، مندوبین اور سعودی اور مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ناظرین، ان فوجی مشقوں کے دوران وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوتی رہی، لیکن ایک موقع پر وزیر اعظم کے دوربین سے دیکھنے کی کوشش کو آرمی چیف ترچھی نظروں سے دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر!
फौजी मशको रादुल बर्ग की इफ्ताई तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ स्टेज पर सबसे आगे और साथ साथ बैठे थे। वजीर आजम टैंकों का मुजाहरा देखने के लिए पास रखी दूरबीन इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। आर्मी चीफ तिरछी नजर से ये मंजर देख रहे थे। एक मौके पर वजीर आजम ने आर्मी चीफ का हाथ पकड़कर उन्हें मुतवज्जा किया और कोई बात कहकर हंस दिए। वजीर आजम काफी देर तक हंसते रहे जबकि आर्मी चीफ मशकें देखने में मसरूफ हो गए। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि बैरूनी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। Killing of our innocent civilians and soldiers along line of control is another act of aggression which warrants international attention. वजीर आजम ने कहा कि दुश्मन हमें तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। हमारी अवाम और फौज दुश्मनों के इन अज़ाइम को जानते हैं। भारत सरहद पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे ISF कन्वेंशन में बदनज़मी क्यों हुई। और जावेद हाशमी की नई ख्वाहिश क्या है। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको एक अहम खबर दें कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने नून लीग में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा कहते हैं कि मुझे नून लीग में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। मजीद वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीगी हूं, मुस्लिम लीग नून मेरा ही घर है। उनका मजीद क्या कहना था, आप खुद ही उनकी जुबानी सुनिए। लीग मेरी पार्टी है, मेरा घर है, मैं तो जासा वो नहीं पूछ दे ना पूछ कहूँ मैं कोई घर वाले ना पूछना, मैं कहूँ कि घर वाले ने पूछा नहीं तो मेरा रोक सकते ने नहीं रोकते। कोई एक उन्होंने कहे कि मैं कोई सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं आने देंगे। मैं उस पार्टी नू कदू करसो कदू घर जासो इंशाल्लाह मौके होने ने वक्त आएगा, बड़ी जल्दी होएगा। और नाज़रीन अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां तलबा कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार रहा। कप्तान कभी पुरजोश कारकुनों को रोकते रहे तो कभी सूरत-ए-हाल से महजूज होते रहे। तुर्क सदर की आमद के मौके पर प्रोटोकॉल इंतजामात की वजह से सियासी इज्तिमा जिले इंतजामिया के लिए दर्द सर बना रहा। इस्लामाबाद के रेड जोन के करीब वाक़िया कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का इज्तिमा मुनक्किद किया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक कन्वेंशन को दोपहर तक खत्म करने की हिदायत की गई थी, क्योंकि इसके बाद तुर्क सदर की आमद का रूट क्लियर किया जाना था। तहरीक इंसाफ का यह इज्तिमा मुकर्रर वक्त पर खत्म न हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर की दौड़े लगी रही। दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर के अंदर पुरजोश कारकुन स्टेज तक पहुँचे और एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में हुल्लड़बाजी करते रहे। वो एक दूसरे को धक्के देते हुए स्टेज पर चढ़ गए। मुंतजमीन इन्हें नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। इस सूरत हाल से इमरान खान कभी खासे भरम हुए तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में बेबस नजर आए। कहा कि एक दिन आएगा जब पार्टी में नज़्म ज़ब्त आ जाएगा। हमने इतना बड़ा स्टेज भी बनाया कि सारी स्टेज पे आके बैठ गए। जलसा स्टेज पे होगा। कप्तान के खिताब से कबल दीगर रहनुमाओं के खिताब में भी ऐसी ही सूरत हाल बार बार पैदा होती रही। कारकुनों ने नारेबाजी की तो गुजरेला परवेज खटक इन्हें मना भी करते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि 4 खूबियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। कारकुनान सच बोलें, खौफ का बुत तोड़ें, अपनी मैं पर काबू रखें और लोगों में इंसाफ करना सीखें। दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती है।
اسلام آباد میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 9ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. انہوں نے عظیم انسان بننے کی خصوصیات بھی بتائیں. سچ بولنا، خوف پر قابو پانا، اپنی میں پر قابو رکھنا اور اچھا کردار. ان کا کہنا تھا حق اور سچ پر کھڑا رہنے والا لیڈر بنتا ہے. ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے. انسانوں میں انصاف کرنے والا ہی عزت پاتا ہے. انسان کو سچ بولنا چاہیے، وہ نہیں جو آج کل سپریم کورٹ میں نواز شریف کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ادارے مضبوط کرنے سے پاکستان ترقی یافتہ ملک بنے گا. انہوں نے خیبر پختونخوا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پی کے میں سب سے زیادہ توجہ ادارے مضبوط کرنے پر ہے. پختونخوا کا نیب پاکستان کے لیے مثال ہے. ان کا کہنا تھا پاکستان میں تبدیلی لانے اور کرپشن کے کینسر سے نجات کے لیے ہمیں اداروں کو مضبوط اور بڑے فیصلے کرنا ہوں گے. کرپشن کا جو کینسر ہے یہ ختم ہی تب کریں گے جب اس ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے، عدلیہ مضبوط ہوگی، آزاد ہوگی، مکمل طور پہ آزاد ہوگی، کوئی پریشر نہیں لے گی، اسی طرح نیب آزاد ہوگی. کنونشن سے جہانگیر تری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایس ایف کی طاقت کو منظم کیا جائے گا. خان ایک نظریے پر 20 سال سے کھڑے ہیں اور اب آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران خان کی کال پر پورا ملک کھڑا ہے. اس موقع پر اسد عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ترک صدر آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے نواز شریف کو اپنے ساتھ لے جائیں. اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ تحریک انصاف نے پیناما لیکس کے بعد سیکیورٹی لیکس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. شریف خاندان کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے جائیں گے. تحریک انصاف نے انگریزی روزنامے کی قومی سلامتی سے متعلق خبر پر جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی سربراہی میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر رکھا ہے. ذرائع نے آج نیوز کو بتایا کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اس خبر پر تحریک انصاف شریف فیملی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے شواہد عدالت میں پیش کرے گی. اس خبر کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ 7 رکنی کمیٹی قائم کر چکی ہے جس میں سول اور فوجی خفیہ اداروں کے ارکان، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے محتسب اور ڈائریکٹر FIA بھی شامل ہیں. مولانا شیرانی کا کہنا ہے کہ نکاح میں ولی کی رضامندی مستحسن ہے، لیکن نکاح کرنے یا نہ کرنے کا حتمی اختیار لڑکی کو ہی حاصل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین نے قرآن اور درخت کے ساتھ شادی جیسی رسومات روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس بدھ کو دوسرے روز بھی جاری رہا. اجلاس میں حقوق نسواں بل پر غور کیا گیا. چیئرمین مولانا شیرانی کا کہنا تھا کہ منگنی اور نکاح کے درمیان وقفے سے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور نکاح ٹوٹنے کے خدشات بھی کم ہو جائیں گے. علامہ افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ ولی کو بچی کی نکاح کا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ ظلم کرے تو اس کا یہ حق ساقط ہو جائے گا. مولانا شیرانی کے مطابق ولی کی رضامندی کے ساتھ نکاح کا عمل مستحسن ہے، مگر حتمی اختیار بچی کو حاصل ہے. اراکین نے قرآن اور درخت سے شادی اور آواز لگا کر رشتہ مانگنے والی رسومات روکنے کا بھی مطالبہ کیا. جسٹس منظور گیلانی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نومولود بچی کی نسبت دینے کا رواج کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کے جمعرات کو اختتامی اجلاس میں صدر ممنون حسین بھی شرکت کریں گے. مزید اہم خبریں جانیے گا اس بریک کے بعد. آج کے ساتھ رکھیے.